بسم اللہ الحمد للہ الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز ساتھیوں، میں امید کرتا ہوں کہ آپ سبھی لوگ خیر عافیت سے ہوں گے اور میں آپ کا ویلکم کرتا ہوں ہماری اس قرآن پوڈ کاسٹ میں۔ قرآن پوڈ کاسٹ جہاں پہ ہم کرتے ہیں قرآن کی باتیں، قرآن سے باتیں، اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد اماد۔ میرے ساتھ ہیں میرے کو ہوسٹ استاد ہارون صدیقی صاحب۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم لوگ جو ہے سورۃ البقرہ کی تفسیر کر رہے ہیں اور ہم الحمدللہ پہنچ چکے ہیں آیت نمبر 178 پر۔ آج کی جو آیت ہے یہ بڑی انٹرسٹنگ ہے اور اس کے اندر خاص طور سے اللہ تبارک و تعالیٰ نہ صرف ہمیں نصیحت کر رہے ہیں، نہ صرف ہمیں احکامات بتا رہے ہیں، بلکہ ہمیں لیگل ریٹریبیوشن کے بارے میں جو ہے بتایا جا رہا ہے کہ کرائم کو کیسے جو ہے قابو میں کیا جائے۔ ہمارے پاس آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ ہر دوسرے دن کسی نہ کسی کے جو ہے مرڈر کی جو ہے خبریں آتی ہیں، اور خاص طور سے جب ہم سکرول کرتے ہیں فیڈ فیس بک والا، اور ہماری سٹی میں ہم خاص طور سے جب دیکھتے ہیں جو کہ مسلم ڈومینیٹڈ جو ہے سٹی ہے، حیدرآباد کی بات کر رہا ہوں، تو ہر دوسرے دن کسی نہ کسی کے قتل کی جو ہے خبر آ رہی ہے، اور خاص طور سے مسلم طبقے کے لوگ ہیں جو آپس میں رنجش کی وجہ سے یا غنڈہ گردی کی وجہ سے یا چھوٹی چھوٹی بات پر ناراضگی کی وجہ سے اس حد تک جو ہے آپس سے باہر ہو رہے ہیں کہ ایک دوسرے کے قتل پر جو ہے آمادہ ہو رہے ہیں۔ ان آیتوں پر ہم انشاءاللہ استاد ہارون صدیقی صاحب سے جو ہے ڈسکس کریں گے، اور میں پہلے ویلکم کر دیتا ہوں ہارون صاحب کا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ ہارون بھائی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اماد بھائی جزاک اللہ خیر۔ ہارون بھائی، آیت کو میں تلاوت کرتا ہوں اور اس کا تھوڑا سا جو ہے میں بریک ڈاؤن کرنے کی کوشش کروں گا کہ آرتھوڈاکس تفاسیر میں جو ہے اس کا کیا جو ہے اخذ کیا گیا ہے، اور دوسرا آپ سے میں ڈسکس کروں گا کہ ان آیتوں کی آج کے زمانے میں کیا اہمیت ہے، اور ان آیتوں کو چھوڑنے کی وجہ سے ہمارے پاس کیا جو ہے سسٹم میں خرابی اور بگاڑ جو ہے آ رہا ہے۔ چلیے عزیز ساتھیوں، شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 178، یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتل الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى فمن عفی له من اخیہ شیء فاتباع بالمعروف واداء الیہ باحسان ذلک تخفیف من ربکم ورحمہ فمن اعتدى بعد ذلک فلہ عذاب علیم۔ اللہ کہتے ہیں کہ اے ایمان والوں، فرض کر دیا گیا ہے تم پر قصاص فی القتل، قتل کے معاملے میں، الحر بالحر، آزاد کے بدلے آزاد، والعبد بالعبد، غلام کے بدلے غلام، والانثى بالانثى، عورت کے بدلے عورت۔ فمن عفی له من اخیہ شیء، بس اگر کوئی تمہارا بھائی اس معاملے میں تم کو معاف کر دے، فاتباع بالمعروف، تو تم اس کی اتباع کرو معروف طریقے کے ساتھ، واداء الیہ باحسان، اور اس کی دیت ادا کرو کائنڈنس کے ساتھ، احسان کے ساتھ۔ ذالک تخفیف من ربکم ورحمہ، یہ ایک تخفیف ہے تمہارے رب کی طرف سے اور تمہارے لیے رحمت بھی ہے۔ فمن اعتدى بعد ذلك، یہ معاملہ ہو جانے کے بعد اگر کوئی سرگنش کرتا ہے، اگر کوئی جو ہے روگردانی کرتا ہے، فلہ عذاب علیم، تو اس کے لیے درد دینے والا عذاب ہے۔ اور میں اس آیت کا تھوڑا پس منظر جو ہے میں یہاں پہ ڈسکس کرنا چاہوں گا۔ ایک تو یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت ملنے سے پہلے، نبی بننے سے پہلے کوئی ایسا سسٹم نہیں تھا کہ لوگ جو ہے اپنے جو ہے معاملات کسی کے پاس لے جا کر اس کا جو ہے فیصلہ کر سکے۔ تو منمانی والا رات جو ہے چل رہا تھا، ظلم و ستم والا جو ہے رات چل رہا تھا، اور معاملہ ایسا ہوتا تھا کہ اگر کوئی ڈومیننٹ قبیلہ ہے، کیونکہ لوگ قبیلوں میں بٹے ہوئے تھے، اگر کوئی شان و شوکت والا، عزت والا، قدر و منزلت والا، طاقتور اگر قبیلہ ہے، اگر اس قبیلے کے کسی آدمی کو کوئی نیچے درجے والے قبیلے کا آدمی اگر قتل کر دیتا، تو یہ ڈومیننٹ جو لوگ ہوتے وہ اتنا ظلم کرتے کہ ایک جان کے بدلے ایک جان کے بجائے ان کے کئیوں آدمیوں کو جو ہے یہ ختم کرتے۔ پلس اگر ان کا کوئی غلام قتل کیا جاتا تو جو نیچے درجے والا قبیلہ ہے اس کے آزاد مردوں کو یہ پکڑتے اور مارا کرتے۔ اور حد تو یہ تھی کہ یہ لڑائی جھگڑا اتنا بڑھتا، فساد اتنا بڑھتا کہ جو نچلے طبقے کا جو قبیلہ ہے وہ مکمل طور پہ جو ہے تہس نہس ہو جاتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبوت ملی تو یہ معاملہ جو ہے جاری و ساری تھا۔ دو قبیلے تھے جو مسلمان ہونے سے پہلے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت سے پہلے آپس میں دونوں کے بہت زیادہ جو ہے فساد چل رہا تھا اور دونوں جھگڑے میں ملوث تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا، دونوں قبیلے جو ہے مسلمان ہوئے، اور یہ فیصلہ گیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ ان لوگوں نے بولا کہ آپ ہمارے درمیان جو ہے فیصلہ کریں کہ ہم کیسے جو ہے اس چیز کو سالو کریں۔ تو جو
शान و शौकत वाला, कद्र मंजिलत वाला जो कबीला था, वो कहने लगा कि हम ऐसे बात को ख़त्म करेंगे नहीं, हमारे गुलाम के बदले इनके आज़ाद आदमी को हम मारेंगे, हमारे एक आज़ाद आदमी के बदले इनके 2 आज़ाद मर्दों को हम मारेंगे, हमारी औरत के बदले इनके मर्दों को जो है कत्ल किया जाएगा। तो ये ज़िद पर, हठ धर्मी पर आ चुके थे। उस पर जो है अल्लाह तबारक व तआला ने इन आयतों को नाज़िल किया, अल हुर्र बिल हुर्रि वल अब्दु बिल अब्दि वल उन्सा बिल उन्सा, कि एक आज़ाद मर्द के बदले एक आज़ाद मर्द, गुलाम के बदले गुलाम, औरत के बदले औरत जो है कत्ल की जाएगी। और इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि पिछली जो उम्मतें थी, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला यहाँ कहते हैं कि ये तुम्हारे लिए रहमत है तुम्हारे रब की तरफ से। तो पिछली जो उम्मतें थी, जैसे बनी इसराइल को ले लें या ईसाइयों को ले लें, तो उनके पास भी जो है ये किसास वाला मामला था। और बताया जाता है कि उनके पास जो किसास था वो या तो मारो या तो मुकम्मल जो है माफ कर दो। यहूदियों के पास ये मामला था, ये सिस्टम था। ईसाइयों के पास सिस्टम ये था कि आप सिर्फ माफी कर दो, आप उनसे न किसास लो और न ही उनसे आप दियत लो। तो ये जो दियत वाला मामला है, ये ब्लड मनी वाला मामला है, ये खास अल्लाह तबारक व तआला ने प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एज अ रहमत बनाकर जो है दिया कि ये आपकी उम्मत के लिए है कि वो जान के बदले जान लेने के बजाय कुछ पैसे ले लें और जो है इस केस को जो है खत्म कर दें। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु के ज़माने का एक वाक़या है। हजरत उमर जब खलीफा थे तो उनके पास जो है एक ट्राइब आया, एक कबीला आया, जो अगेन बड़ी शानो मंजिलत वाला था और खूब जो है डोमिनेंट था, यानी बहुत बहादुर और स्टेटस में बहुत बड़ा। तो उनके एक गुलाम ने दूसरे कबीले के एक आज़ाद आदमी को जो है कत्ल किया था। हजरत उमर के पास ये मामला आया और जो बड़े कबीले वाले थे वो ख्वाहिश कर रहे थे, क्योंकि हमारी कद्र मंजिलत ज्यादा है, तो हजरत उमर थोड़ा सा जो है इसको लीनियंसी में ले और हमारे हक में फैसला दे और हमारे गुलाम को जो है माफ कर दे। हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने सारी बातें सुनी, सारा फैसला सुना और जो है दलीलें देखी, सबूत देखे और जो है कहा कि सारे एविडेंसेस देखने के बाद मैं एक हुक्म सुनाता हूँ और वो हुक्म है किसास का, जान के बदले अब जान ली जाएगी। तो बड़े कबीले वालों ने कहा कि आप थोड़ी रियायत करें, चूंकि हम जो है दूसरे कबीले से कद्र मंजिलत में बड़े हैं, थोड़ा आप हम पर नरमी पड़ते। तो हजरत उमर ने कहा कि जान लो कि अगर इस गुलाम के बजाय मेरा खुद का बेटा भी अगर होता तो मैं किसास का जो है फैसला करता। तो इतना स्ट्रिक्ट थे हजरत उमर इस मामले में। और एक जो है चीज मैं आपके सामने जरूर रखना चाहूंगा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर का जो है ये वाकया है। एक आदमी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास रोता हुआ आता है, इतना रोता हुआ कि उसकी आंखें फूली हुई है। अल्लाह के नबी पूछते हैं कि क्या हुआ, तो वो कहता है कि अल्लाह के नबी इंसाफ करिए, मुझे आपसे इंसाफ चाहिए। तो पूछते हैं हुआ क्या, बताओ। तो वो कहता है कि मेरे भाई को एक शख्स ने जो है कत्ल कर दिया है, मैं उससे किसास लेना चाहता हूँ। तो अल्लाह के नबी कहते हैं कि ठीक है, शाम तक तुम सोचो अपने फैसले के बारे में, फिर आकर करो, मैं जरूर तुमको जो है इंसाफ दिलवाऊंगा। तो शाम में आता है, आकर कहता है कि अल्लाह के नबी मैं किसास नहीं लेना चाहता, मैंने अल्लाह की खातिर जो है उसको माफ कर दिया है। फौरी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हाथ ऊपर उठाते हैं, उस इंसान के लिए दुआ करते हैं कि अल्लाह इसको तू माफ कर दे जिसने तेरे लिए जो है अपने भाई के कातिल को जो है माफ किया। तो हर में ये थोड़ा सा जो है इसका पस मंजर था और कुछ वाकयात थे इस जो है आयतों के ज़िमन में। आप हमें थोड़ा ये बताएं कि कितना इम्पोर्टेंट है किसास वाला मामला और क्या ये आज के ज़माने में इम्प्लीमेंट किया जा सकता है, क्योंकि ये कुतिबा अलैकुम वाले अल्फाज अल्लाह ने इसमें इस्तेमाल किए हैं, जो अल्फाज अल्लाह ने रोज़े के लिए इस्तेमाल किए कि हमने तुम पे फ़र्ज किया है कि तुम किसास लो। तो आज के दौर के हिसाब से जो क्राइम रेट बढ़ रहा है उसमें ये आयत कितना अहम जो है रोल अदा करती है और क्या इसके इम्प्लीमेंटेशन के चांसेस है या नहीं, थोड़ा हम आपसे जानना चाहेंगे। जज़ाकल्लाह इमाद भाई, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बहुत शुक्रिया, पहले आपने बहुत तफसील से इस आयत के बारे में डिस्कस किया, इसका आपने शान नज़ूल बयान किया, थोड़ी सी इसकी आपने तफसीर की और अब आपका क्वेश्चन जो है मौजूदा दौर के हिसाब से है। तो अल्लाह का कोई भी असूल है, प्रिंसिपल है, क़ानून है, लॉ है, उसका कोई भी बनाया हुआ बताया हुआ अमल है, वो हर ज़माने और हर वक्त और हर जगह के लिए ही है, अनलेस अनटिल कि अल्लाह ने उसको मखसूस करके बताया हो कि ये इस वक्त और इस जगह के लिए ही है सिर्फ़ और सिर्फ।
یا اس کے بارے میں کوئی دوسری پھر آیت اللہ نے نازل کی ہو. جیسے اللہ کہتے ہیں کہ جب ہم ایک حکم کو دوسرے سے بدلتے ہیں تو اس کو اس سے دوسرے بہتر حکم سے بدل دیتے ہیں. تو یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو نہ کبھی بدلا ہے نہ کبھی تبدیل کیا ہے. یہ اللہ کا حکم جیسا تھا ویسا ہی ہے، تو اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہے. پہلی بات تو یہ. دوسری بات یہ ہے کہ ڈیفینیٹلی اللہ سبحانہ تعالیٰ کا مقصد یہاں پر انصاف قائم کرنا ہے. انصاف ایک ایسی چیز ہے جو کسی بھی معاشرے کی بنیاد ہے، جڑ ہے. اس معاشرے کا اس کا قیام نہیں ہو سکتا اگر اس معاشرے میں لوگوں کے درمیان آپس میں عدل اور انصاف نہیں ہے. ورنہ تو جنگل کا قانون کہ جس کے ہاتھ میں زیادہ طاقت ہے وہی ہمیشہ فائدے میں رہے گا، اور جس کے ہاتھ میں طاقت نہیں ہے، کم ہے، وہ ہمیشہ نقصان میں رہے گا. تو چونکہ کوئی اس وقت لکھا ہوا کانسٹیٹیوشن نہیں تھا، کوئی لکھے ہوئے لاز نہیں تھے، کوئی پریکٹسنگ بس چیزیں چلتی تھیں، جو اس میں پریکٹسنگ چیزوں میں جو بھی قبائل زیادہ طاقتور تھے ڈیفینیٹلی وہ اپنی طاقت کے حساب سے اپنی بات کو منواتے تھے، جس کو ہم کہتے ہیں جس کی لاٹھی اس کی بھینس، مائٹ از رائٹ. تو یہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک اس معاشرے کے لیے ایک رحمت دی ہے، جس کو اللہ نے کہا ہے کہ تخفیف من ربکم ورحمہ، کہ یہ جو رعایت اور کمی اللہ نے دی ہے اس مسئلے کے اندر، اور جو پہلے پورا سلوشن دیا اور پھر رعایت اور کمی دی، اور وہ ایک اللہ کی طرف سے رحمت ہے. تو پہلے تو اللہ نے انصاف کی بات کی. انصاف کیا ہے کہ اگر کسی کی جو ہے وہ گائے چوری ہوئی ہے تو اس کے بدلے میں اس کو گائے ہی دی جائے، نہ کہ یہ کہ وہ اس کی گائے چوری ہوئی ہے اور مطالبہ ہاتھی کا شروع کر دے کہ نہیں میری گائے جو تھی اس کی وقت اور ویلیو وہ ایک ہاتھی کے برابر تھی تو مجھے ہاتھی دیا جائے. پہلی تو بات یہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس چیز کو ختم کیا کہ کسی کا ایک مارا جاتا ہے تو وہ آگے کے دو مارنے کے چکر میں رہتا ہے کہ بھائی یہ اس طرح سے میرا جو ہے نا وہ دل وہ ہوگا، تسلی ہوگی. تو جس کے دو جائیں گے تو پھر وہ کہے گا آگے میں چار مارتا ہوں. تو اس سائیکل کو، اس قتل و خون کے اس سائیکل کو ختم کرنے کے لیے، انصاف کو برقرار کرنے کے لیے اللہ نے کہا کہ نہیں ایک کے بدلے ایک ہی ہوگا. لیکن اس میں بھی اللہ نے بالکل واضح، آپ دیکھیے سبحان اللہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حکمت بالکل صاف بتا دی کہ کس کا بیلنس کس کے ساتھ ہے. تو یہ سارا بیلنس بتانے کے بعد اللہ نے کہ آزاد کا آزاد کے ساتھ اور غلام کا غلام کے ساتھ اور عورت کا عورت کے ساتھ، یہ بات بتانے کے بعد اللہ نے کیا کہا ہے کہ معاف کر دو. تو ٹھیک ہے، ان کے پاس اختیار ہے کہ وہ معاف بھی کر سکتے ہیں، اور معاف کرنے کے بدلے میں کچھ جو ہے وہ پیسے لے سکتے ہیں، کچھ جو ہے وہ کیا کہتے ہیں اپنے اس کو قصاص ان دا فارم آف دا منی بھی لے سکتے ہیں. تو اس چیز کا یہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک ان کو نیا آپشن دیا اور اس کو لا بنا دیا کہ بھئی یہ لا بھی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کو معروف طریقے سے، یعنی کہ اچھے اور بھلے طریقے سے، یہ نہیں کہ آگے والے کو دبا کے دھمکا کے اور اس کو جو ہے زور زبردستی کے ساتھ اس کو آپ قصاص پہ لے آئیں، جیسا کہ آج کل ہوتا بھی ہے جن جگہوں پہ یہ اس لا کی یا اس طرح سے جو ہے وہ پنشمنٹ کی یا جو ہے امپلیمنٹیشن کی جاتی ہے، وہاں پہ بھی اس کا کوئی فائدہ ان دیٹ سینس نہیں ہے کہ جو طاقتور لوگ ہوتے ہیں وہ قصاص دینے کے لیے جو کمزور لوگ ہوتے ہیں ان کو ڈرا دھمکا کے اپنی مرضی کے پیسے پکڑا کے اور اپنے موقف کا بیانیہ لکھوا کے نکل جاتے ہیں. تو اصل مقصد اللہ سبحانہ تعالیٰ کا جو ہے وہ ہے انصاف. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آج کے دور میں لوگ یا حکومت کسی کو اگر سزا دیتی ہے اور وہ سزا ایسی ہوتی ہے کہ وہ جیل چلا جاتا ہے، اور نارملی کیا ہے کہ قتل کی سزا بہت سارے ملکوں میں وہ لائف ٹائم یا عمر بھر کی سزا ہے، یا عمر بھر کی قید ہے، یا عمر بھر کا جو ہے وہ جیل میں رہنا ہے، جس کی بھی ایک میعاد ہے کہ نارملی کسی ملک میں 14 سال، کسی میں 15 سال، کسی میں دن اور رات ملا کے 20 سال اس طرح سے، اور پھر وہ نکل جاتا ہے. اور کچھ ملکوں میں ایسا ہے کہ وہ اس کو ملٹیپل ٹائمز دی جاتی ہے تو وہ اپنی زندگی ہی وہاں گزار دیتا ہے. بٹ اگر معاشرہ اس بات پہ ریڈی ہو جائے اور جن کا قتل ہوا ہے
اور جو اس مسئلے کے اندر یعنی کہ جو قتل ہونے والا ہے اس کے جو وارثین ہیں وہ اس بات پہ اتفاق کرتے ہیں کہ یہی قصاص کی ایک صورت ہے جو وہ لینا چاہتے ہیں، ایک ہی بدلے کی صورت ہے جو وہ لینا چاہتے ہیں کہ وہ جیل میں چلا جائے. تو اور اس کو ایک کامن اس کے ساتھ بیٹھ کر کے اگر ایک لاء کی صورت دی جا سکتی ہے تو آج کے دور میں یہ اس طرح سے ممکن ہے کیونکہ اللہ نے خود کہا ہے نا کہ اگر وہ معاف کر دے، ٹھیک ہے، تو اور اگر وہ معاف کرتے ہوئے کوئی یہ شرط رکھے کہ بھئی میں جان کی تو معافی دے رہا ہوں لیکن اس کو پھر بھی 5 سال 6 سال 8 سال اس میں گزارنے پڑیں گے جیل میں، تو یہ ایک شرط معافی کے ساتھ اٹیچ ہو سکتی ہے. اس میں اللہ نے یہاں پہ کوئی قدغن نہیں لگائی ہے کہ تم اس کو بالکل ہی معاف کر دو یا اس کو جو ہے اس کو کوئی سزا ہی نہ دو یا اس کو جو ہے تم اس سے کوئی پیسے بھی نہ لو. تو یہ تو اللہ نے اس کی جان کی معافی کی بات کی ہے یہاں پہ کہ اس کی جان لینے کو معاف کر دیا ہے، لیکن اس سے کوئی بھی جو ہے فدیہ یا اس سے کوئی بھی جو ہے وہ دیت بلڈ منی، تو دیت یا قصاص جو ہے وہ بدلہ اور دیت اس سے وہ لیا جا سکتا ہے. تو دیت کی ایک شکل یہ بھی ہو سکتی ہے، ممکن ہے، لیکن یہ ایسی چیز ہے جس پہ اجماع ضروری ہے، جس پہ کوئی ایک آدمی فتویٰ نہیں دے سکتا یا کوئی ایک آدمی بات نہیں کر سکتا، اور یہ ویسے بھی فقہی میٹر ہے. تو لیکن دیت کی ایک شکل یہ ہو سکتی ہے، ممکن ہے کہ آپ جو ہے اس کو دیت کے طور پہ کہ بھئی 5 سال تم نکالو جیل میں، 10 سال یا 11 سال یا 12 سال نکالو. تو آج کے دور میں اس طرح سے یہ ممکن ہے کہ اس کی یہ شکل اختیار ہو، یہ کی جا سکے. لیکن اگین یہ اس کا فائنل فتویٰ یا فائنل چیز علماء ہی دے سکتے ہیں، فقہا ہی دے سکتے ہیں، اور وہی اس موضوع پہ بات کر سکتے ہیں. ہمارے لیے جو امپورٹنٹ اور سمجھنے والی چیز ہے سب سے زیادہ وہ یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جو وزڈم ہے معاشرے کے لیے انصاف قائم کرنے کا وہ کتنا زیادہ ہے، کہ اللہ نے بالکل انصاف کی ترازو کے طریقے کو بھی بتا دیا کہ کس کے بدلے کیا، اور آخر میں یہ بھی بتا دیا کہ تم اپنا بدلہ پورا کرنے کے چکر سے نکل کے اگر لوگوں کو معاف کر دو تو اس سے بڑھ کر شاید کوئی چیز نہیں ہے، اور یہ رعایت اللہ نے تمہارے لیے اس کے اندر دی ہے. تو دیکھیے اب بس ہم اس کو یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ یہ لازم ہے اور یہ فرض ہے کیونکہ اس میں اللہ نے کہا ہے کہ یہی طریقہ ہے، یہ اصول ہے، لیکن اب اس کی امپلیمنٹیشن ہے، اس کے اندر بہت ساری جو ہے کوشچنز ہیں، اور امپلیمنٹیشن کرتے ہوئے بہت سارے مسائل ہیں، اور اس کے اندر بہت ساری آراء بھی ہیں، تو وہ سب چیزوں کی گنجائش ہے. جی مات بھائی. جی ہاں بھائی، جزاک اللہ خیر ہارون بھائی، بڑی اچھی جو ہے تفصیلی انداز میں آپ نے اس کو ایکسپلین کیا. تو 3 آپشنز اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو دیے ہیں، یا تو